pace of change has intensified in recent times. The rate of change has become exponential. In the course of the talks, we also touched upon the fact that India and Pakistan started talks on the normalization of relations. ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا. It is time to bury the past and move forward. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. روس کے وزیر خارجہ سرگی لاوروف پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے. اب روس پاکستان کو اسلحہ دے گا، یہ ہیڈ لائنز لگیں. روس اور پاکستان کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان اور سرگی لاوروف کے درمیان یہ اتفاق رائے پایا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو بھارت اور پاکستان مل کر مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے. پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی باتیں بھی کسی بیک چینل کے ذریعے کی جا رہی ہیں، یہ مذاکرات جاری ہیں، لیکن پاکستان کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے بھارت کے ساتھ تجارت کا فیصلہ کیا، جسے پاکستان کی کابینہ نے مسترد کر دیا. اب اس سینیریو میں کیا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پوزیشن لے لی کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کی واپسی تک بھارت سے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. ہم اس تمام سینیریو پر بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ایک تھنک ٹینک ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹو جناب رؤف حسن صاحب نے. بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. ہمیں جوائن کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری صاحب نے. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ تشریف لے آئے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب. بہت شکریہ شمشاد صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین ہمیں جوائن کریں گی پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. رؤف حسن صاحب، ایسا امپریشن آیا آج کی ہیڈ لائن میں کہ اب روس اور پاکستان کی یاری پکی ہو گئی. اچھا، ڈپلومیٹک جارگن میں شاید اس قسم کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہ دی جاتی ہو، لیکن میں جب when I look back تو آئی سی کہ بہت وقت لگا یہاں تک پہنچنے میں. یہ سب کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا کرے دیں تو پاکستان کی کریشن کے بعد ہمیں فارمر سوویت یونین سے انویٹیشن آئی تھی. ہم نہیں وزٹ کرے، ہم نہیں گئے تھے، اور ہم کولڈ وار میں امریکن بلاک کا حصہ 15,000 کلومیٹر ہم نے اکراس ہم نے ہینڈ شیک کیا امریکہ کے ساتھ، جس کا شاخسانہ ہم 65-70 سال بھگتتے رہے. تو آج 70 سال گزرنے کے بعد وہ موقع آیا کہ ہم رشیا کے ساتھ اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. بہت خوش آئند بات ہے. ایک کنسسٹنسی رہی نا، مثلا نواز شریف گئے تھے پہلے روس، پھر جنرل مشرف گئے تھے، پھر آصف زرداری صاحب تو بہت بار جاتے رہے، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی پیوٹن سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں. تو ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہمیں نظر آئی ہے روس کو ریچ آؤٹ کرنے کی. دیکھیے، آپ اگر 1948 میں وہ کام نہ کرتے تو یہ کام بہت پہلے ہو گیا ہوتا. میں یہ کہہ رہا تھا نا، آپ کو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، کیونکہ ہینڈ آف فرینڈشپ ادھر سے ایکسٹینڈ ہوا تھا، جس کو کہ ہم نے انفارچونیٹلی اس وقت قبول نہیں کیا تھا. پھر یہ کہ فارمر سوویت یونین نے اس کے بعد اپنی اس خطے میں پوزیشنز لے لی تھی، وہ انڈیا کے ساتھ الائی ہو گیا تھا. اور اب جب کہ حالات بدلے ہیں تو جو ریجنل ڈائنامکس ہے وہ چینج ہوئے ہیں، امریکہ کی پالیسی اس خطے میں چینج ہوئی ہے، وہ انڈیا کے زیادہ کلوز ہوا ہے، تو ایک اسپیس کریٹ ہوئی ہے وہاں. اس اسپیس کو بہت سارے ہمارے حکمرانوں نے یوز کرنے کی کوشش کی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ آئی ہوپ اینڈ کہ جو ایک چیز جو چھوٹی سی کنسرن ہے مجھے، میں وہ وائس کر دوں کہ ہم اس کے اوپر بلڈ کر سکیں گے. جو میری انفارمیشن ہے کہ جب فارن منسٹر آئے ہیں تو بہت ساری ایسی پرپوزلز ہیں جو کہ بہت دیر سے وہاں پڑی ہوئی ہیں، جس کے اوپر ہم فالو اپ نہیں کر رہے، ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارا یہ کرائسس صرف رشیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ اور بھی ممالک کے ساتھ رہا ہے. یہ افغانستان کے ساتھ بھی یہ آبجیکشنز جو ہیں یہ ریز کیے گئے ہیں کہ ہم بات کرنے میں اور فیصلے کرنے میں تو بہت تیزی دکھاتے ہیں، لیکن ہم امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں تو ہم وہاں بہت سلو ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موقع اب آیا ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کو
پوری تندہی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس grasp تعلق کرنا اور رشتے چاہیے. کو آگے بڑھانا چاہیے. جوہر صاحب یہ فرمائیے کہ روس پاکستان کو اسلحہ دے گا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان ایک اسٹریٹجک ٹرسٹ باقاعدہ اب ڈیولپ ہو چکا ہے. جی راجہ صاحب بالکل جس طرح دیکھیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کا رشیا کے ساتھ جو کوآپریشن ہے فارمر سوویت یونین کے ساتھ وہ نیا نہیں ہے. سوویت یونین نے پاکستان میں اسٹیل مل لگانے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد OGDCL جو ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے اسے سیٹ اپ کرنے میں ہماری انہوں نے ہیلپ کی. پھر پاور پلانٹس پاکستان میں گدو میں آپ دیکھیں جامشورو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک کوآپریشن نظر آتا ہے. اب ہماری اس وقت جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس میں تمام جو ایریاز آف کوآپریشن ہے اس میں ڈیفینس اینڈ سیکورٹی بھی ہے, اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بھی ہے, اس میں اکنامک کوآپریشن بھی ہے. اور ہمیں رشیا کے ساتھ اس وقت ایک کنورجنس آف انٹرسٹ نظر آتی ہے بہت سارے ریجنل ایشوز کے اوپر, جس میں سے افغان پیس پروسیس ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں پاکستان اور رشیا جو ہے وہ ایک پر امن افغانستان کے خواہش مند ہیں. اس میں ڈائلاگ ماسکو پروسیس ابھی جو ٹروئکا ایکسپینڈیڈ ٹروئکا کی میٹنگ ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا. تو ہم آگے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رشیا کے ساتھ مل کے ریجنل ایشوز کے اوپر بھی کوآپریشن کو بڑھانا ہے, اکنامک کوآپریشن کو بھی بڑھانا ہے, ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن کو بھی. یہ جو سیکورٹی اکنامک میں آپ کو ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دوں. ابھی جو ہم جب ٹینجیبل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جسے نارتھ ساؤتھ ادروائز کہا جاتا ہے, جسے پہلے جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے. 2015 میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس وزٹ کے دوران پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی میٹنگ کے میں یہ بات کی تو اس کے اوپر پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ ری افرم کی ہے رشیا کو کہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. جی یہ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کنورجنس آپ کہہ رہے ہیں یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ روس کے ساتھ ایک بڑی پاور ہے اس خطے میں, ہمارا اگر امیڈیٹ نیبر نہیں ہے تو ایکسٹینڈیڈ نیبرہڈ میں تو ہے نا روس. نہیں, اور اس کے علاوہ جی آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے وہ ایک پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کاؤنسل کا. اس کے علاوہ اس کی ایک جو ہے وہ ڈیفینس سیکورٹی سیکٹر کے اندر ایک اس کی اکمپلشڈ ریکگنائزڈ کیپیبلٹی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے اسپیشلی جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے ان کے ساتھ. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو امن ایکسرسائز ہوئی اس میں رشیا کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی ایکسرسائز ہیں, ملٹری ایکسرسائز جو ہم نے رشیا کے ساتھ مل کے کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایریا میں ہمارا کوآپریشن رشیا کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. شمشاد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان کے اندر میڈیا میں آج بھی ہیڈ لائنز لگیں, ٹی وی ہیڈ لائنز لگیں, ایک یوفوریا پایا جا رہا ہے. کیا واقعی ہم ایک اچھی شروعات کی طرف بڑھے ہیں آگے؟ دیکھیے اس قسم کا وزٹ ہونا بذات خود ایک خوش آئند بات ہوتی ہے, بالخصوص اگر ایک بڑی طاقت کے فارن منسٹر آپ کے ہاں آ رہے ہیں 9 سال بعد آئے ہیں. ہاں, اور جبکہ اس قسم کے وزٹ زیادہ نہیں ہوئے. آپ کی طرف سے جو بھی وزٹس ہوئے ہیں آپ کی طرف سے ماسکو کے ہوئے ہیں ماضی میں. میرے خیال میں آپ نے نواز شریف کا وزٹ کا ذکر کیا 99 میں, مجھے یاد ہے یلسن کے زمانے میں ہم گئے تھے, اور اس کے بعد مشرف کے زمانے میں پھر 2003 میں غالباً ایک وزٹ ہوا, فیبرری 2003 میں گئے. پھر اس کے بعد کوئی وزٹ نہیں ہوا. باقی جو سائڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ہمارے لوگوں کی رشیا کے لیڈرز کے ساتھ, لیکن وہ ملاقاتیں بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی. ان کی وزارت خود کوئی اہمیت نہیں ہوتی, وہ ایک لیک والی ملاقاتیں ہوتی ہیں, فوٹو آپس ہوتی ہیں. تو اب رہا یہ کہ آپ نے بھی کہا اور رؤف نے بھی بات کی. پہلے تو یہ ہے کہ رؤف کی بات جو تھی کہ 1947 میں آزادی کے بعد ہم نے ایک بڑا غلط قدم اٹھایا کہ ہم نے سوویت یونین کی بجائے امریکہ کو چوز کر لیا تھا. تو وہ اگر آپ تاریخ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان کو یعنی آزادی کے فوراً بعد ہمیں سیکیورٹی اور سروائیول کے بہت پرابلمس تھے, اور ہمارا ایک کیلکولیٹڈ فیصلہ تھا ہماری لیڈرشپ کا, قائد اعظم سمیت
کہ ہم نے اس پول کو انٹینسلی بائی پولر ورلڈ میں اس پول کو چوز کرنا ہے جو فریڈم اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے. تو سوویت یونین تو ایک مونولیتھک سوسائٹی تھی, ایک غیر مسلم ملک تھا. تو ہمارا غیر مسلم تو امریکہ بھی تھا, لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک خاص نظریہ تھا فریڈم اور ڈیموکریسی کا ہماری آزادی کے وقت, اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہم مغرب کے ساتھ جائیں, اور وہ گئے. لیکن اس فیصلے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں نکلا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں ہمارے اپنی جو حکمرانیت کی باتیں ہیں, حکمرانیت کے تقاضے تھے, وہ پورے نہیں ہوتے رہے. وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. اب یہ ہے کہ رشیا کا پچھلی 2 دہائیوں میں ہماری جب سے ایکسچینجز شروع ہوئی ہیں تو فیصلے کوئی بڑے نہیں ہوئے. حالانکہ یہ ابھی زاہد نے بھی بتایا آپ کو, اسٹیل ملز انہوں نے بنائی, پھر پٹو اور وغیرہ وغیرہ, یہ اس قسم کے پروجیکٹ کیے, تو اسکوپ بہت ہے. اور لیکن ابھی تک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت سمیت کوئی بھی پرپزفل روس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا. مجھے یاد ہے جب یہ پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم سن رہے تھے کہ کافی کلوزنس آ رہی ہے, اور پھر یہ تھا پوٹن کے آنے کا بھی سنا جا رہا تھا, لیکن پھر وہ عین وقت پہ نہیں آئے. تو جو ہمیں اندازہ ہے, جو میرے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ, سفارتکاروں کے ساتھ, تو اس سے اندازہ یہ ہوا تھا کہ پوٹن کبھی ایسے وزٹ پر نہیں جاتا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. تو وہ صرف یہ الیکس ویک والے وزٹ نہیں کیا کرتے. چلیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسکوپ ہے, بہرحال ادھر رکیے گا, اسکوپ ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے ہماری طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی. باقاعدہ جو شرپاز ہوتے ہیں جو آفیشیل لیول پر, ان کے کانٹیکٹس ہونے چاہیے, باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے کہ کیا کیا مشترکہ جو مفادات والے پروجیکٹس ہو. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ تیاری کرنی چاہیے. ادھر رکیے گا. ہنا ربانی خان صاحبہ 9 سال بعد وزیر خارجہ آئے روس کے, 2012 میں آئے تھے, اس وقت آپ کی حکومت تھی, یہ قلمدان بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ کے پاس تھا. اب پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے, اسٹیل مل کے تعاون کی بات ہو رہی ہے. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس وزٹ کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میرے خیال سے یہ چیپٹر تو اتنا نیا نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2012 میں بھی جب وہ آئے تھے, اس سے پہلے ہمیں بڑا گراؤنڈ ورک سے کیا تھا, اور وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ پاکستان ایک ریجن کا حصہ ہے, اور کوئی بھی ملک اپنی جغرافیہ کو اگنور نہیں کر سکتا. اور اگر آپ ہماری جغرافیہ کو دیکھیں تو روس اور ہمارے بہت سارے انٹرسٹ کامن بنتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہاں پہ ٹیررزم, انسٹیبلٹی ہم دونوں کو افیکٹ کرتی ہے. اور پھر آپ یہ مت بھولیں کہ یقیناً 60s اور 70s 80s کی دہائی میں ہم ایک بہت اسٹرانگ بلاک کا حصہ تھے جو کہ یو ایس فوکس تھا, اور انڈیا اس وقت بہت اسٹرانگلی یو ایس ایس آر کے ساتھ الائن تھا. اس کے بعد اگر آپ اس وقت خطے میں نظر دہرائیں تو وہ الائنمنٹ بالکل بدل گئی ہے, بلکہ ڈیمیٹرکلی اپوزٹ ہو گئی ہے جو الائنمنٹ کو پہلے تھی. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈیا یو ایس چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا ایک میجر حصہ ہے. انڈیا کو ساؤتھ چائنا سی میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے, استعمال تو نہیں مطلب ان کو وہاں پہ بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے, اور ہمارے خطے میں بھی ان کو ایک رول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں وہ ایک خطے کے چودھری بن جائے. اب جو انڈیا کا پاسٹ ریکارڈ پہلے تھا, اگر نہرویئن انڈیا ہوتا, منموہن سنگھ کا انڈیا ہوتا. نہیں, لیکن ایک منٹ, یہ جو آپ نے انڈیا کا انفلوئنس وہاں بڑھانے کی بات کی, تو کیا پاکستان کا روس کے ساتھ جانا ہم پھر امریکن انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہیں کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک دنیا اب ایسے بٹ جائے گی, بٹنا چاہیے نہیں. یو ایس پوری کوشش کر رہا ہے, اور یو ایس اپنے پروبیبلی 50 سالوں کی سب سے بڑی فارن پالیسی مسٹیک کر رہا ہے ٹو فورس دا ورلڈ ٹو ڈیوائڈ انٹو ٹو کیمپس. دیکھیں, اگر وہ ایک کانفیڈنٹ سپر پاور ہے, جو کہ اس کو ہونا چاہیے, دیر از نو ریزن وائی دے شوڈ ناٹ بی اے کانفیڈنٹ سپر پاور. یس, اکنامکلی چائنا ان سے 1 دہائی میں, میکسیمم 2 دہائی میں بہت آگے نکل جائے گا شاید in terms of GDP etc. But this is the way the world works, right? US کے پاس ابھی تک ٹیکنالوجی وائز, ملٹری وائز, especially naval military wise, it's far ahead, right? Light years ahead. So it should be a confident power, اور وہ confident power exhibit کرتے ہیں جس طرح اوباما کے دور میں ہوئی تھی, جب آپ چائنا کو بھی ایران کو بھی کیمپ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, اور وہ کیمپ ہونا چاہیے انٹرنیشنل آرڈر, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز, انٹرنیشنل
peace and stability, not یہ بڑی one بڑی camp. زبردست آپ نے بات کی کہ آبجیکٹو تو خیر امن ہی ہے، اسٹیبلٹی ہے. ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کشمیر کے حوالے سے بھی روسی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران بات چیت ہوئی. بھارت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے روسی وزیر خارجہ نے ایک اور بات بھی کی، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، تبصرہ بھی لیں گے. بریک لیتے ہیں یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. روسی وزیر خارجہ سرگی لاوراف کے دورے میں جب دفتر خارجہ میں انہوں نے بات چیت کی، میڈیا سے بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. ذرا سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений. In the course of the talks, we also touched upon the fact that India and Pakistan started talks on the normalization of relations. We welcome that. شمشاد احمد خان صاحب، مجھے آپ کی 22 جون 1997 کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی سلمان حیدر صاحب کے ساتھ جو بھارت کے سیکرٹری خارجہ تھے. ایک پروسیس ہوا جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی، تو اب یہ سرگی لاوراف کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت نے مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں. کیا واقعی کوئی کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جو 97 میں بات چیت انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی وہ باقاعدہ ایک اسٹرکچرڈ ڈائلاگ تھا اور اس کا ایک نتیجہ نکلا تھا ایک ایگریمنٹ کی صورت میں. تو ایک باقاعدہ میکینزم بنایا گیا تھا جس سے جو ایجنڈا طے پایا تھا دونوں ملکوں کے درمیان اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اس کے بعد اب جو یہ موجودہ صورت ہے تو ایک غیر یقینی کی صورت ہے. اگر سرگے نے کوئی بات کی ہے تو وہ اس کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس قسم کا کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے. ایون بیک چینل کوئی ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رابطے ہوتے ہیں، وہ معمول کی بات ہوتی ہے دو ریاستوں کے درمیان، بالخصوص دو ہمسایوں کے درمیان. اور یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول پر سچویشن بہتر ہو گئی ہے. اور وہ وقت کی ضرورت تھی کیونکہ ٹینشنز دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں تھی. وہ تو مودی نے بڑی شروع سے ہی غلط پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی تھی اور اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا. چلے آپ نے واضح کر دیا. ادھر رکیے گا. رؤوف حسن صاحب، فائنینشیل ٹائمز نے باقاعدہ سٹوری چھاپی کہ کوئی رابطہ ہے اور انہوں نے تو یہ لکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف اور ادھر اجیت دوول کے درمیان کو اس طرح کے روابط ہیں. آپ تو ایسے پی ایم بھی ہیں، ہے کوئی بیک چینل پہ؟ آپ خود بھی ڈائلاگ کرواتے رہے ہیں آر پی آئی کے پلیٹ فارم سے. اسپیکولیشن تو بہت زیادہ ہے اور بہت دیر سے ہو رہی ہے. اور انڈین نیوز پیپرز میں، انڈین پبلیکیشنز میں اور ان کے جو اینکرز ہیں، جو ان کے چینلز ہیں، ان کی وہاں باقاعدہ نام لے کے بات کی جا رہی ہے کہ یہ کافی دیر سے رابطے میں تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف پاکستان اینڈ اجیت دوول، جیسا کہ آپ نے کہا ہے. اور یہ جو اس وقت ہم جس سٹیج کے اوپر پہنچے ہیں اس میں ان کی ملاقاتوں کا بہت عمل دخل ہے. پھر بات کی جا رہی ہے کہ جی اس میں یو اے ای کا بہت بڑا رول ہے، اس نے بروکر کیا ہے. پھر بات کی جا رہی ہے کہ جی امریکنز جو ہیں ان کی بھی نچ ہے پیچھے، انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا ہے. ہماری پوزیشن جو ہے وہ بالکل کنسسٹنٹ رہی ہے اس کے اوپر. ہم نے ہمیشہ اپنے فرینڈلی کنٹریز کو کہا ہے کہ آپ انڈیا کو کنونس کریں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہمارے ساتھ سارے آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلمس انکلوڈنگ کشمیر کا جو ہے وہ حل کرے. یہ ہماری ہمیشہ سے کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے. سملا ایگریمنٹ کے بعد بھی یہ ہم کہتے رہے ہیں. لیکن انڈیا کی پوزیشن جو ہے اس کے بالکل برخلاف رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے اور اس میں ہم کسی تھرڈ کنٹری کی انٹرونشن قبول نہیں کریں گے. تو اگر کسی تھرڈ کنٹری کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے تو پاکستان کو تو اس کے اوپر کوئی objection نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو کہتا ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عالمی برادری اگر اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو پاکستان کی اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے عین مطابق. تو میرا خیال ہے کہ لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے روابط، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پر ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ان کے درمیان وہ اسپیکولیٹو غیر مناسب ہوگا. ادھر رکیے گا. جوہر صاحب، سرگے نے کہا جو اتفاق رائے ہوا وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت میں کہ کشمیر کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. اس کا یہ بھی مطلب ہے نا کہ روس بھارت کی پوزیشن کو قبول نہیں کرتا. جب بھارت کہتا ہے کہ کشمیر تو اب ہمارا ہے، یونین ٹیریٹری بن گیا، یہ تو حوصلہ افزا بات ہے ہمارے لیے.
प्राचा साहब, मैं 2-3 बातें आपसे करनी चाहूंगा। सबसे पहली बात तो जिस तरह पहले वक्फे से पहले डिस्कशन हो रही थी, उसमें ये तासुर जाना कि पाकिस्तान के रिलेशंस विद वन कंट्री इज एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशंस विद अदर, वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये रिलेशंस जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। पाकिस्तान ये चाहता है कि क्लोज कोऑपरेटिव रिलेशंस हों खित्ते के मुल्कों के साथ भी, and with all important countries. अब रशिया being a permanent member of the UN Security Council is an important country. हमारी ख्वाहिश है कि उनके साथ हम ताल्लुकात को बढ़ाएं, कॉपरेशन को बढ़ाएं। हमारी उनके साथ मल्टीलेटरल फोरा के ऊपर जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस है। उसमें अगर आप देखें 75th यूएन जनरल असेंबली में रशिया की ज्यादातर जो करारदादें थी उसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और बहुत सारी करारदादें ऐसी थी जिसे पाकिस्तान ने को स्पॉन्सर भी किया। तो ये एक चीज। दूसरा, आपने जो बात की बातचीत होने की भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें प्राचा साहब इस तरह है कि पूरी दुनिया में स्टेट्स हैव देयर वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट, और ये इवन वॉर्स के दरमियान, जंगों के दौरान भी कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रहती। असल यहाँ पे सवाल इस वक्त ये नहीं है। असल सवाल इस वक्त ये है कि बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बातचीत किस इशू पे होनी चाहिए, और तीसरी बात ये है कि उस बातचीत के लिए मुनासिब साजगार माहौल जो है वो क्रिएट होना चाहिए, और किसकी जिम्मेदारी है। दोनों खतूत में जिक्र किया जी। तो उसमें मैं ये आपसे बात करूं कि पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कहा है कि जी हम बातचीत करनी चाहते हैं, और तमाम मसाइल को हम बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम टॉक्स विद एनी कंट्री इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली इंडिया। दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि बातचीत जब हो तो उस बातचीत का मकसद मीनिंगफुल बातचीत, रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने कोर आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बात करें, और हमारी नजर में जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है दैट इज अ कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उस पर। और तीसरी बात यह है कि उसके लिए साजगार हालात का पैदा होना जरूरी है, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये भारत की जिम्मेदारी है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करे। और जब हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो वहाँ पे इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जिस तरह कश्मीरी लीडरशिप इनकार्सरेटेड, जो मिलिट्री सीज है कंटिन्यूइंग, ये सारी चीजें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसका रुकना हम ये समझते हैं कि बहुत जरूरी है। हिना रब्बानी खान साहिबा, इम्प्रेशन जो आ रहा है वो फॉरेन मीडिया से हो या इंडियन मीडिया वाला, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान टॉक्स जारी हैं, आपका क्या इम्प्रेशन है? देखिए, मेरा एक जनरल मानना ये है कि बैक चैनल टॉक कैन बी इफेक्टिव जब उनको फ्रंट पे लाने का कोई एक तरीका हो, और जब उसकी बिगिनिंग थोड़ी सी आपको बाय इन ऑफ political parties, of the overall, people who matter in Pakistan. By people who matter in Pakistan, it's the people of Pakistan, citizens of Pakistan. एक buy-in आपको लेकर, आपने देखा मुशर्रफ साहब का प्लान किस तरह फेल हुआ, इसलिए क्योंकि buy-in था। वो पीछे दरवाजों के पीछे बात, यकीनन आपको जो असल बातें वो हमेशा मीडिया से अलहदा और दरवाजों के पीछे ही करनी है, जो ही करनी चाहिए। लेकिन उस प्लान को आप बाय इन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि नहीं, ये दुरुस्त है कि लोगों को इल्म होना चाहिए, लेकिन मैं जो बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपके नजदीक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कहीं न कहीं कोई न कोई सीक्रेट टॉक्स, मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, आई एम एन आउटसाइडर ऑन दिस, बट लगता जरूर है कि कहीं ना कहीं टॉक्स हो रही हैं, और इसके ऊपर अब बहुत क्रेडिबल सोर्सेज के आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा इंकरेज करूंगी इस गवर्नमेंट को कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाए। और मेरे नजर में अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर होती तो मैं आपको पूरे वसूख के साथ ये कह रही हूँ, आई वुड हैव द करेज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड से कि जी हम ये करने जा रहे हैं, और इसलिए ये पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। अगर आप वेल सेड। इधर रुकिएगा नाजरीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं
روس کے وزیر خارجہ پاکستان آئے. پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے حوالے سے بہت ساری اسپیکولیشن ہے اور ای سی سی میں سمری گئی, منظور ہوئی, کابینہ نے مسترد کر دی. رؤف حسن صاحب, آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. ای سی سی نے ایک سمری اپروو کی, وزیر اعظم کی طرف سے مسترد ہو گئی. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اس پہ, میں ان میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن یہ جو تجارت ہوتی ہے, لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے, وہ تو بذات خود ایک بہت بڑا سی بی ایم ہوتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوتا ہے. دیکھیے, اگست 2019 میں جو سٹیپس انڈیا نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں لیے تھے, 370 اور 35A کو آلٹر کر کے, جو اس کی گراؤنڈ کنڈیشنز کی ان کو آلٹر کر کے, اور اس کے بعد جو ڈیموگرافک چینجز وہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے بعد ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, فرینکلی اسی وہ ریشنل موجود نہیں رہتا کہ جی آپ انگیج کریں. اور ہماری گورنمنٹ کی جو پوزیشن اس کے بعد آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ جب تک وہ آلٹر نہیں کیے جاتے, ابھی پرائم منسٹر نے پھر دوبارہ بھی یہ کہا ہے اس وقت ہم کے ساتھ انگیج کرنے کی. اٹ مینز اب بھارت سے کبھی ہمارے مذاکرات نہیں, کبھی بات چیت نہیں. میں اسی پر آ رہا تھا. لیکن بیک چینل ڈپلومیسی, اگر آپ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی جاتے ہیں, جبکہ وی ور, ایز آئی سے ان انگلش لینگویج, وی ور سو ٹینٹلائزنگلی کلوز ٹو سائننگ اے ڈیل ود دی انڈینز, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بہت سارے محرکات ہیں اس کے کہ بیک آف ہو گیا. تو اس میں بھی جو سب سے بڑا رول تھا وہ بیک چینل ڈپلومیسی کا تھا. تقریباً 5 سال, over a period of 4.5 to 5 years, we were engaged in back channel diplomacy, resulting in bringing the two countries to the verge of signing a deal. لیکن اس میں فرنٹ پہ بھی چیزیں آ رہی تھیں, ادھر فارن منسٹر آتے تھے, ادھر جاتے تھے, فارن سیکرٹری ادھر آتے تھے, ادھر جاتے تھے, ایگریمنٹس ہو رہے تھے. نہیں 8 نکاتی کمپوزٹ ڈائلاگ تھا سر. وہ اس سے اوور اینڈ ابو تھا, جو کہ کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جو ہمارے لیے پرنسپل ایشو ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے, وہ کشمیر کے بارے میں. اور خورشید قصوری صاحب کی جو کتاب ہے نیدر اے ہاک نور اے ڈو, اس کے تقریباً 50 پیجز کے اوپر اس کی آؤٹ لائن موجود ہے کہ کیا وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا جس کے بیسس کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو وہ ریزالو کرنے کی طرف جانا چاہتے تھے. سو میری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ بیک چینل اینڈ ٹریک 2/ٹریک پوائنٹ 1.5 جو ہیں, یہ وہ چینلز ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے ایک ایسی سچویشن میں کہ جب جو ممالک کے درمیان ٹریک 1 کے اوپر انگیجمنٹ نہ ہو رہی ہو. تو ابھی بھی جو سچویشن یہاں تک آئی ہے اس میں بیک چینل کا, ٹریک 2 نہیں, میں اپنا آئی ایم اویٹنگ انیشیشن آف اے ٹریک 2 ود انڈیا, میں آپ ذاتی طور کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہو جائے. تو بیک چینل ڈپلومیسی کا ایک میں بالکل. اور دوسری بات یہ ہے, war is not an option between India and Pakistan. Both countries have to understand it, and I think this is a reality which is stark. We can't fight. اس لیے آپشن انگیج کرنا ہے. آپ نے کیسے کرنا ہے, کس چینل میں کرنا ہے, اوور واٹ پیریڈ آف ٹائم کرنا ہے, وہ ایک علیحدہ باتیں ہیں, لیکن انگیج رہنا ضرور کرنا ہے. شمشاد احمد خان صاحب, انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ایمبیسیز, ہائی کمیشن یعنی ہائی کمشنرز کا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کا واپس جائے, ہمارا ادھر آ جائے. انہوں نے 50% کٹ لگا دیا. جب انگیج کرنا ہے, روابط رکھنے ہیں, تو پھر فرسٹ جو انٹریکشن ہے وہ تو ہائی کمشنر لیولز کا ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں. مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے آکوپائی جب کیا تھا تو وہ بھی تو اسی قسم کا قدم تھا, بلکہ یہ جو 370-35A کا قدم تھا یہ 49 میں دیا گیا تھا. اس سے تو انڈیا نے ایک ٹیکٹیکل پلوائے استعمال کیا 370 کو اپنی اس انلیگیلٹی پر پردہ ڈالنے کے لیے. تو 70 سال سے انڈیا نے جو انلیگل آکوپیشن تھا اس کو یہ شو کیا ہوا تھا کہ کشمیری تو آزاد لوگ ہیں, اس سے تو کوئی نہیں ہے, وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. تو وہ دنیا کو دھوکہ دیتا رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ایک بڑی واضح پوزیشن ہے پرائم منسٹر کی, اور وہ یہ ہے کہ ہماری کشمیر پر پوزیشن ایک اٹ از ویل نون پوزیشن, اور وہ انفیکٹ ہمارا خارجہ پالیسی کا کانسٹنٹ رہا ہے. آج تک کسی حکومت نے اس کانسٹنٹ سے انحراف نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ایز پرووائڈیڈ ان UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز وہ ہوگا اس طریقے سے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. ادھر رکیے گا پلیز.
چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ راستہ تو اور کوئی نہیں ہے، انگیج بھی ہم نے کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی شمشاد صاحب نے کہ عالمی برادری کو اپروچ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ فار ریزمپشن آف ڈائلاگ ہو، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کشمیر ہی رہتا ہے، باقی تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے. یہ آپشن کس حد تک پریکٹیکل ہے، فیزیبل ہے ہمارے لیے ایٹ دا مومنٹ؟ آپ تو اے پی ہیں، ایشیا پیسیفک ہیں، آپ تو انڈیا کو براہ راست لک آفٹر کرتے ہیں فارن آفس میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت مسلسل اپنی پوزیشن کشمیر کے ڈسپیوٹ کے اوپر چینج کر رہا ہے. وہ پہلے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے اندر ایشو کو لے کے جاتا ہے اور پھر اس کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کرنے سے انکار کرتا ہے. بھارتی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں دی، جو کہ کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے دی، جو کہ انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو اپنی کمیونیکیشن میں کہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا ایز پر دی ایسپریشنز آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، لیکن اس کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اسی طرح انہوں نے یہ آرٹیکل، جس طرح ابھی رؤوف صاحب نے بھی بات کی، شمشاد صاحب نے بھی بات کی، یہ انہوں نے ایک کریٹ کیا فساد کہ جی ہم نے یہ ایک انہیں سیلف گورننس اٹانومی دینے کے لیے، لیکن بعد میں انہوں نے ان آرٹیکلز کو بھی وڈرا کر لیا. ہماری پوزیشن اس کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں بالکل کنسسٹنٹ رہی ہے پہلے دن سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ممکن ہے. آپ نے بات کیا کہ اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے. یہ پہلے رؤوف صاحب نے بھی اپنی ریمارکس میں یہ بات کی کہ پاکستان نے تو ہمیشہ تھرڈ پارٹی کے رول کو انکریج کیا. وہ تھرڈ پارٹی رول چاہے اقوام متحدہ کی طرف سے ہو یا کسی اور ملک کی طرف سے ہو، اس کی نسبت بھارت نے اس. ایک اور چیز میں آپ سے اچھا سا بات ہی کہوں کہ جب ہم بار بار بات کرتے ہیں ٹاکس کی، نیگوسیشنز کی، دیکھیں نیگوسیٹنگ ٹیبل سے کون راہ فرار اختیار کرتا ہے؟ جو یہ سمجھے کہ اس کی پوزیشن فلاڈ ہے، ویک ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی لیگل پوزیشن، اس کی مورل پوزیشن بالکل مستحکم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، یہ پاکستان کی پوزیشن نہیں ہے، یہ تو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی سلامتی کونسل کی قراردادیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر کنٹریز ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ریزولوشنز کی کمپلائنس سیکھ کرے، ان کی امپلیمنٹیشن سیکھ کرے. بال جو ہے وہ عالمی برادری کے کورٹ میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سرچ آف پیس اس میں ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی ہو، اقوام متحدہ کے ممبر کنٹریز ہو. اور ہم براہ راست بھی بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بات چیت جو ہوگی وہ بامانی ہونی چاہیے اور مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے ہونی چاہیے. بڑی زبردست آپ نے بات کی، بہت شکریہ. زاہد حفیظ چودھری، ترجمان دفتر خارجہ، آپ تشریف لے آئے. رؤوف حسن صاحب SAPM، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. شمشاد احمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہنا ربانی کھر صاحبہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.